بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ ایوری سنڈے اخبارات میں شائع ہونے والے اپنے آرٹیکلز کی ویڈیو جو میں اپلوڈ کرتا ہوں وہ سنڈے کو مصروفیت کے سبب اپلوڈ نہیں کر سکا، لہٰذا ایک دن کی تاخیر سے آپ کو یہ آرٹیکل پڑھنے اور سننے کا موقع ملے گا۔ ایکسٹریم رائٹ سائڈ کے اوپر ورٹیکلی آپ کو ڈیٹ نظر آ رہی ہوگی جو کہ 4 نومبر سن 2007 ہے، اور یہ روزنامہ ایکسپریس کراچی کے اندر شائع ہونے والا میرا 4تھ آرٹیکل تھا اور مجموعی طور پر 20واں آرٹیکل جو اخبارات کی زینت بنا۔ آرٹیکل کا عنوان آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، آئیے اپنے ارد گرد امن و امان کی فضا قائم کریں۔ علی احمد صاحب فرماتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد آس پاس محلے، خاندان، اپنی تعلیمی درسگاہ، بازار، بس اسٹاپ، ریلوے اسٹیشن، آفس، فیکٹری، غرض کسی بھی جگہ ایک طائرانہ نگاہ دوڑائیں تو ہمیں یوں محسوس ہوگا کہ جیسے ہر کوئی دوسرے سے دست و گریباں ہیں، ہر کسی کو دوسرے سے شکایت ہے اور ہر کوئی اپنے دل میں دوسرے کے لیے برے جذبات اور احساسات لیے گھوم رہا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس کی اصل وجہ جاننے کی کوشش کی؟ ذرا سوچئے، کیا ہمیں اس دنیا میں صرف لڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، یا ہم اس دنیا میں آنے کا مقصد بھلا بیٹھے ہیں؟ کیا اپنے دل میں رنجشیں پالنا، قدورتوں کے بیج بونا ہمارا مقصد حیات ہے؟ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کے باعث دوسروں کے ساتھ چلنا ہمارے لیے انتہائی دشوار گزار کام بنتا جا رہا ہے؟ ہمیں دوسرے لوگوں کی باتیں اور رویے اس قدر ناگوار گزرتے ہیں کہ اگر ہمارا بس چلے تو ہم ان کی گردن ہی اڑا دیں۔ اس بات کا جواب بعض لوگ یوں دیں گے، بھائی جب سامنے والا ہم سے بدسلوکی کرے گا تو کیا ہمیں ناراض ہونے اور برا ماننے کا بھی حق نہیں پہنچتا؟ تو جناب برا مانیے، ضرور مانیے، لیکن اس حد تک برا نہ مانیے کہ جس کی بات کا آپ نے برا مانا ہے وہ آپ سے کہیں زیادہ برا مان جائے، کیونکہ برا ماننے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ حد پھلانگ گئے تو پھر ہم میں اور ایک جانور میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ وہ بھی لڑتا ہے اور سامنے والے جانور کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اگر ٹھنڈے دل و دماغ سے بغور مشاہدہ کیا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ لڑنے کی صفت حضرت انسان میں تیزی سے پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ البتہ ہمارے اور ایک جنگلی جانور کے لڑنے کا انداز قدرے مختلف ہے، کیونکہ ایک جانور اپنے نوکیلے دانتوں اور ناخنوں سے حملہ آور ہوتا ہے اور ہم تہذیب و تمدن کے علم بردار اپنی زہر آلود زبان سے اپنے حریف کے بقیے ادھیڑ دیتے ہیں، لیکن چونکہ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ سخت اور گہرا ہوتا ہے، لہٰذا حضرت انسان کی زبان دوسروں کا دل چھلنی کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ایسا انسان جو اپنی زبان سے دوسرے کو اس حد تک تکلیف پہنچانے کا سبب بنے کہ دوسرا اپنی زندگی کو موت سے بھی بدتر سمجھنے لگے، تو کیا ایسا انسان کہلانے کا مستحق ہے؟ ایسا انسان ابن آدم کا جینا دوبر کر دیتا ہے، کیونکہ اگر اسے کسی کی کوئی بات بری لگ جائے تو وہ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اپنی زبان کی تلخی سے دوسرے کی عزت تار تار کر دیتا ہے، اور اسے مغلظات سنانے سے بھی باز نہیں آتا۔ وہ اپنی زبان سے اس قدر اول فول بکتا ہے، چیختا چلاتا ہے کہ سامنے والا محض خون کے آنسو رونے اور اپنے رب سے انصاف طلب کرنے پر ہی اکتفا کرتا رہ جاتا ہے۔ ایسے اشخاص کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک وحشی ہے، کیونکہ جانور کی بنیادی صفت بھی لڑنا ہے، اور یہی خاصیت انسان میں بھی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ وہ لڑائی جھگڑے کو اپنی زندگی کا لازمی جزء تصور کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا،
زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جب عقل بڑھتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ آج کے نفسا نفسی کے دور میں ہمیں روزانہ ایسے ان گنت افراد سے واسطہ پڑتا ہے جن کی کوئی نہ کوئی حرکت، طنزیہ جملہ، خراب رویہ یا ناشائستہ انداز تخاطب ہمیں سخت ناگوار گزرتا ہے، جس کے جواب میں یقیناً ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم اسے مزہ چکھا دیں، لیکن جوابی کارروائی سے قبل ہمیں اتنا ضرور سوچ لینا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی طرف سے ہمیں جو تکلیف پہنچی ہے ہم طیش میں آ کر کہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچانے کا سبب نہ بن جائیں۔ اگر ہم سامنے والے کو یہ سوچ کر معاف کر دیں کہ ہمارا رب ہمیں نہ جانے کتنی کوتاہیوں پر معاف کر دیتا ہے، یہ بات ہمیں اطمینان بخشتی ہے، کیونکہ اس طرح بات آگے نہیں بڑھے گی اور آپس کے تعلقات بھی خراب نہیں ہوں گے۔ یہی نہیں بلکہ ہمیں یقیناً اس کا اجر عظیم بھی ملے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے اندر معاف کرنے کا حوصلہ نہیں پاتے تو جوابی حملہ کرنے سے قبل ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ سامنے والے کو نسبتاً کم تکلیف پہنچانے کا سبب بنے۔ ایسا کرنا اس لیے بھی مناسب ہوگا کیونکہ ہم یہ بات نہیں جانتے کہ سامنے والا کس قسم کی طبیعت کا مالک ہے اور وہ ہماری بات کا کس قدر اثر لے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں سامنے والے کی طبیعت سے خوب واقف ہوں کہ وہ کس حد تک برا مانے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ایک ہی انسان کا مزاج ہر وقت اور ہر لمحے ایک جیسا نہیں ہوتا، لہٰذا ہر حال میں محتاط رویہ اختیار کرتے ہوئے درگزر سے کام لینا ہی بہتر ثابت ہوگا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اس بات پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ ہم کسی کی طرف سے کی جانے والی زیادتی پر اسے ضرورت سے زیادہ سزا دے دی یا 1 کی 10 سنا دی، جس سے اسے شدید دکھ پہنچا اور بعد میں ہمیں اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی اور ہمیں معافی تلافی بھی کرنی پڑی۔ اگر ہم چاہیں تو اپنے مثبت رویوں سے ارد گرد کے ماحول میں امن و امان کی فضا قائم کر سکتے ہیں۔ آئیے آج بلکہ ابھی سے یہ کوشش کریں، ایک الگ دنیا تخلیق کرنے کی کوشش، کیونکہ یہ کوشش ہم نوجوان ہی کر سکتے ہیں۔ ویورز، آج سے تقریباً 13 برس قبل شائع ہونے والا یہ آرٹیکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی 1 ہفتے قبل ہی شائع ہوا ہے، اس لیے کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر امن و امان کی فضا قائم کرنا تو دور کی بات، ہم روز بروز امن و امان کی فضا کے الٹ یکسر الٹ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کبھی ہم خود کو لسانی فسادات کی آگ کا شکار کر بیٹھتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انتہا پسندی کی آگ میں اس کو نہ صرف ہوا دیتے ہیں بلکہ اس آگ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ سب ہمارے اپنے کیا دھرا ہے اور ہمیں ان سب سے باہر آنا انتہائی ضروری ہے۔ آخر میں ایک گزارش کروں گا کہ اپنے کمنٹ باکس میں لازمی طور پر اس ویڈیو کے حوالے سے ضرور اپنے گراں قدر کمنٹ سے ہمیں نوازیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو اپنے فرینڈز میں شیئر بھی کریں۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا سر علی احمد کے نام سے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نیو ویڈیوز کی تمام اپڈیٹس فوراً مل سکیں۔ اگلے ویڈیو لیکچر تک کے لیے اگلے سنڈے تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔